بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حسن سلام کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری حدیث کی سب سے اہم کتاب اصول کافی کا سب سے پہلا باب کتاب عقل اور جہل اور دوسرا باب کتاب فضل العلم ہے، اور ان دو سیکشنز میں سینکڑوں احادیث ہیں جو علم کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ اسلام کے نزدیک اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، حتیٰ بعض علم کی اقسام کا حاصل کرنا شرعی اعتبار سے واجب ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، نہ اپنے دنیا میں کامیاب ہو پائے گا اور نہ آخرت میں۔ علم انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی حوالے سے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم سلطان ہے، یعنی انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ اپنی زندگی پر مسلط ہے، اور اگر کوئی علم حاصل نہیں کر پایا تو کوئی اور اس کی زندگی پر مسلط ہو جائے گا۔ صحیح علم حاصل کیے بغیر کامیاب طریقے سے زندگی کرنا ناممکن ہے، بلکہ اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو وہ یقین جان لے کہ وہ اپنی زندگی میں دھوکہ کھائے گا اور دوسرے لوگ اس پر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے حاوی ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کون سا علم حاصل کرے؟ انسان کی عمر محدود ہے، وہ تمام علم حاصل نہیں کر سکتا، تو اپنے محدود وقت میں انسان کو کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو بے فائدہ اور غیر ضروری علم اور معلومات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم خدا سے یہ دعا مانگیں، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علم مفید اور فائدہ مند ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے اہم علم جس کا حاصل کرنا ہر مومن کے لیے واجب عینی ہے وہ دین کا علم ہے۔ دینی عقائد، دینی اخلاقیات اور وہ دینی احکام اور مسائل جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کا سیکھنا ہر مومن پر واجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا شخص کے لیے جائز ہے کہ ایسے مسئلے کے بارے میں جو اس کی ضرورت ہے سوال نہ کرے؟ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ علم دین ایسا علم ہے جو ہر انسان کو اپنی نجات اور اپنی دینی ذمہ داری صحیح طور سے ادا کرنے کے لیے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا علم جس کا حاصل کرنا تمام مومنین پر واجب کفائی ہے، وہ ایسا علم یا ایسی فیلڈز ہیں جو لوگوں اور معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہر معاشرے کو صحیح طور سے چلنے کے لیے علماء دین، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، سوشل ایکٹیوسٹ، حقیقی سیاست مدار، بزنس مین اور اس جیسے بہت سارے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان تمام فیلڈز میں علم حاصل کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومنین تمام فیلڈز میں آگے ہوں، بہترین سے بہترین علم حاصل کریں تاکہ اپنے معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ اسی حوالے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز حضرات اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ریسرچز کو اہمیت دیں، خاص کر میڈیکل لائن میں، تاکہ آپ کا علم ان کے علم کے برابر ہو سکے۔ بلکہ ضروری ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے مختلف میگزینز میں جو آرٹیکلز چھپتے ہیں انہیں بھی دیکھیں، تاکہ آپ کی علمی سطح آگے بڑھ سکے اور دوسرے انسٹیٹیوٹ سے کمپٹیشن میں رہیں۔ اور یہی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ اسلام دینی علم پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، لیکن یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں غیر دینی علوم کے بارے میں کوئی تاکید موجود نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نزدیک وہ تمام علوم جو انسان اور انسانیت کے کام آئیں، وہ تمام کے تمام علوم اور فنون دینی ہیں اور دین کا حصہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر جوان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی فیلڈ میں جو معاشرے کی ضرورت ہے بہترین تعلیم حاصل کرے، تعلیمی میدان میں محنت کرے اور اس فیلڈ میں سب سے بڑا ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فیلڈ میں مہارت اور ایکسلنس حاصل کرے اور بغیر ایکسلنس کے کسی کام کو انجام نہ دیں، اور جب وہ علم کو حاصل کرنا مکمل کر لے تو دین کی اور اپنے معاشرے کی اس علم کے ذریعے خدمت کرے۔ لیکن علم کے میدان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک جوان اپنی ڈیلی روٹین کو کیسے بنائے؟ اگر ایک جوان اسٹوڈنٹ اپنی تعلیمی ایکٹیویٹیز میں اور پڑھائی میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر نظم اور ڈسپلن اور بغیر مناسب ڈیلی روٹین کے ہرگز ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک دن یا 2 دن یا چند دن صرف پڑھائی کرنے سے انسان حقیقی معنوں میں عالم اور ایکسپرٹ نہیں بن سکتا۔ علم پر عبور حاصل کرنے کے لیے محنت، وقت اور ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ عربی میں ایک مشہور جملہ ہے، ہر چیز کی آفت ہوتی ہے لیکن علم کے راستے میں بہت ساری آفتیں موجود ہیں۔ خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنی ڈیلی روٹین بنانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ اپنے دن کو 4 طرح کے کاموں کے لیے تقسیم کرو۔
پہلا حصہ، دن کا کچھ وقت ہو جو خدا سے مناجات اور رابطے کے لیے ہو۔ ایک جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دن بھر میں ایسا وقت ضرور رکھے جہاں پر وہ خدا سے ڈائریکٹ راز و نیاز کرے، اور اس کام کے لیے بہترین چیز جو خود خداوند متعال نے واجب کی ہے وہ نماز واجب ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنی واجب نماز کو اول وقت پڑھے تو اس کا خدا سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا، اور یقیناً خدا بھی اسے تعلیمی زندگی میں کامیابی نصیب کرے گا۔ اور واجب نماز کے ساتھ ڈیلی طور پر قرآن اور اہل بیت سے منسوب دعاؤں سے بھی رابطہ بے حد ضروری ہے۔ دوسرا حصہ، انسان کے ٹائم ٹیبل میں جو دوسرا حصہ ہونا چاہیے وہ اس کے کام کاج کے لیے ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا اصلی کام پڑھائی کرنا ہوگا، تو اس روایت کے اس حصے کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ اپنی ڈیلی شیڈیول میں پڑھائی کے لیے کلاس ٹائم کے علاوہ اسٹڈی ٹائم اور ڈسکشن ٹائم کے لیے ضرور خاص وقت معین کرے۔ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کلاس کے بعد جو چیز سیکھی ہے اس کے بارے میں ایکسٹرا ریڈنگ کرے، اس کے نوٹس بنائے اور اس موضوع کے بارے میں مزید تحقیق اور ریسرچ کرے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ علمی موضوعات پر ڈسکشن اور گفتگو کرنا بے حد مفید اور کارساز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ حصہ جس میں شاید دن کے 8 سے 10 گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ کو لگانے پڑ جائیں، اس ڈیلی روٹین کا سب سے اہم اور برجستہ حصہ ہے۔ تیسرا حصہ، ایک مومن اور اسٹوڈنٹ کی ڈیلی شیڈیول میں جو تیسرا حصہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے روزانہ کا کچھ حصہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے والدین کے ساتھ ہو، یا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہو۔ چوتھا حصہ، ایک مومن اور ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی ڈیلی شیڈیول میں ضرور حلال لذت اور انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس لذت پر ایک اہم شرط لگا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف حلال لذت کے ذریعے اپنے آپ کو ریفریش کرے۔ کوئی بھی حرام لذت انسان کو حقیقی معنوں میں سکون نہیں پہنچا سکتی۔ افسوس کے ساتھ آج کی دنیا میں بہت سارے حرام لذت کے ذرائع موجود ہیں، اور یہ تمام کے تمام ہمارے لیے مضر اور بے حد نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے ہمیں حلال لذت حاصل کرنے کے لیے مناسب طریقے ڈھونڈنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر آؤٹ ڈور اسپورٹ کھیلنا، پارک وغیرہ میں جانا، دوست اور رشتہ داروں سے ملنے جانا یا انہیں گھر پر بلانا حلال لذت حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ امام کاظم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرے تو وہ اپنی زندگی میں بے حد کامیاب بن سکتا ہے، اور اسی علمی کامیابی کے ذریعے وہ اپنے معاشرے اور اپنے زمانے کی امام کی خدمت کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اپنے کمنٹس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈیلی روٹین کی اسپیسیفک ڈیٹیلز کو بیان کریں گے۔ ہماری اگلی ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے۔ خدا حافظ۔